وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکیاں سوئمنگ کلاسیں یا جم جوائن کر سکتی ہیں، جبکہ وہاں کا یونیفارم اکثر پینٹ اور ٹی شرٹ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق یہ سبھی کام شلوار قمیض میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو کیا ہم کلاس جوائن کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی 4010 اور ترمذی کی 2803 نمبر کی روایت ہے، عن ابی الملیح الہذلی ان نساء من اہل حمص او من اہل الشام دخلن علی عائشہ۔ ابو الملیح الہذلی کا بیان ہے کہ ملک شام یا حمص کی عورتیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، فقالت انتن اللاتی یدخلن نساؤکن الحمامات، تمہارے یہاں کی عورتیں حمامات میں داخل ہوتی ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جو عورت بھی اپنے کپڑے اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ اتارتی ہے، وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان جو پردہ ہے اس کو چاک کر دیتی ہے۔ شیخ الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ترمذی کی 2801 نمبر کی روایت ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل خلیلته الحمام۔ شیخ الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے یا داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اسٹیم باتھ وغیرہ اس سے مراد ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بیان ہے، نصیحتی لاخوانی الا یمکنوا نساءهم من دخول نوادی السباحہ والالعاب الریاضیہ، میری نصیحتیں ان تمام اخوان کے لیے ہیں کہ اپنی عورتوں کو جم اور سوئمنگ کے نوادی میں یا سینٹر میں نہ جانے دیں، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حث المرأة ان تبقى فی بیتها، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ شیخ ابن عثیمین کا یہ بیان ہے۔ کچھ علماء شرائط ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان شرائط کی پابندی کی جائے تو جواز ہے، فإنه يجوز للمرأة ممارسة السباحة، سوئمنگ عورت کے لیے جائز ہے، ولكن لا بد من وجود عدة ضوابط، لیکن چند شرائط کا وجود بالکل لازم اور ضروری ہے۔
نمبر 1 ان تکون ملابسها ساترة شرعا لما یجب ستره عن النساء، ان عورتوں کا کپڑا بالکل ہی جسم کو ڈھانکنے والا ہو، شرعی نقطہ نظر سے جسم کے جن اعضاء کو عورتوں سے چھپانا لازم ہو وہ اعضاء چھپے ہوئے ہوں۔ نمبر 2 ان تکون من تخالطهن من النساء الحاضرات ساترات لعوراتهن، جن عورتوں کے ساتھ سوئمنگ میں یا جم خانے میں جو عورتیں ہیں وہ بھی پورے ڈھکے ہوئے ہوں۔ نمبر 3 ان یکون المکان مأمونا، جو کلب ہے یا سوئمنگ کلب ہے یا جم خانہ ہے وہ بالکل ہی سیپریٹ ہو، بحیث تأمن اطلاع الرجال علیہا، کہ کوئی مرد جھانک تاک نہ کر سکے۔ نمبر 4 موافقت الزوج فإن أذن لها ذهبت وإلا فلا، شوہر یا غیر شادی شدہ ہو تو گارجین کی موافقت لازم اور ضروری ہے، اگر اجازت ملی تو جا سکتی ہے ورنہ نہیں۔ وذلك لأن طاعة الزوج في المعروف واجبہ، کیونکہ شوہر یا گارجین کی اطاعت واجب ہے۔ والذهاب إلى حمام السباحة مباح، اور سوئمنگ کلب میں جانا یہ جائز ہے۔ ولا يقدم مباح على واجب، تو واجب پر جائز کو مقدم نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ وہ شرائط ہیں جن کا وجود تقریباً ہمارے ملکوں میں ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیندار عورتیں، باپردہ عورتیں کلب میں جائیں باپردہ ہو کر یا ایسے کپڑے پہن کر جو جسم کے زیر و بم کو ظاہر نہ کرے، لیکن جو اور خواتین اور غیر مسلم لڑکیاں ہوں گی ان کا جسم تو کھلا ہوگا، ان کا جسم، ان کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس لیے جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ یہ کراٹے کلب میں یا جم خانے میں یا سوئمنگ کلب میں جائیں، عورتیں بھی باپردہ ہوں، عورتیں بھی ایسے کپڑے نہ پہنی ہوں جن سے جسم کے زیر و بم یا بعض حصے کھلے نظر آئیں۔ تو بہرحال ان شرائط کا جب پایا جانا ناممکن ہے تو ان کلبوں میں کراٹے کے لیے یا سوئمنگ کے لیے جانا بھی ناجائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔